اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ اعزان گرامی، ناظرین کرام، ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے امام زمانہ اور ابنائے ائمہ، یعنی دیگر ائمہ کے جو فرزندان ہیں ان میں اور امام زمانہ میں کیا فرق ہے، کیا تشابہ ہے۔ تو عزیزوں، ہم نے جو اعتقاد کیا ہے وہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ تمام ائمہ معصوم ہیں۔ اب جو ائمہ کی عصمت کے معتقدین ہیں تو اس کا لازمہ یہ نہیں بنتا کہ ہم یہ سمجھے کہ جو امام کی اولاد ہیں وہ ساری کی ساری معصوم ہوں۔ نہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ امام کی بعض اولادیں وہ نیک و صالح تھیں، اور بعض اولادیں وہ ہیں کہ جو حتیٰ امام پر خروج کرے، امام کے امر سے خارج ہو گئے تھے۔ اب جن کی مثالیں دیں کہ بعض وہ ہیں کہ جن کی خود امام نے مدح کیا ہے، وہ جناب زید ابن علی، جنہوں نے قیام کیا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے سلسلے سے بنی امیہ کے مقابل میں قیام کیا اور ان کے خون کے بدلہ لیا، اور اسی اثناء میں وہ شہید بھی ہوئے۔ تو یہ وہ تھے کہ جو صالح اولاد ائمہ میں سے تھے، اور بعض وہ اولادیں تھیں جن کا معیار اور جن کا مقام وہ مقام ہے کہ جو شہدائے کربلا کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود شہدائے کربلا میں شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی اولادیں، امام حسن کی اولاد یعنی جناب قاسم، اور مولائے متقیان کی بھی دیگر اولادیں امام حسین کے علاوہ بھی تھیں جو کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہوئیں، یعنی یہ ممدوحین ہستیاں تھیں۔ اب اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام کی تمام تر اولادیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ممدوح ہوتی ہیں، جو بہتر ہو سکتی ہیں۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض خطا کار بھی ہوں، اور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے عبداللہ بن جعفر کی جو اس فتحیہ، ممکن ہے کہ امام کی اولادوں میں ہو سکتا ہے کہ خطا کار بھی ہوں، اور جیسا کہ ہمیں تاریخ میں ملا کہ عبداللہ ابن جعفر کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امامت کا دعویٰ کیا تھا، اور ان کی دلیلیں کیا تھیں؟ دلیل یہ تھی کہ امام نے جو دعویٰ امام کے، کیونکہ ہم بڑے فرزند ہیں اس لیے ہم امام ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے ہونا یہ امام کے امامت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ امامت کی دلیل یہ ہے کہ وہ حجت ہو، علم ہو، کمال ہو، منصوص من اللہ ہو، یعنی جس کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے وہی امام ہوگا، نہ کہ کیا نام ہے بڑے بیٹے ہیں تو آپ کو امامت ملے گی۔ تو عبداللہ بن جعفر نے جب دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ فقط یہ نہیں تھا کہ ان کا دعویٰ تھا، بلکہ متعدد اقوام شیعہ میں سے ایک بڑا طبقہ وہ تھا کہ جو عبداللہ بن جعفر کی پیروی کر بیٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں معرفت کی کمی تھی۔ اس وقت ضرورت تھی کہ معرفت امام کی، کہ امام کی معرفت کی امام کسے کہتے ہیں، کون امام میں ہو سکتا ہے، کون حجت الہی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے دور میں کہ جب عبداللہ بن جعفر نے امامت کا دعویٰ کیا تو اکثر روایتوں میں ملتا ہے کہ اکثر شیعہ ان کی امامت کے قائل ہو گئے اور ان کے پیچھے پیروی کرنے لگے، جو آگے بڑھ کر کے ایک نیا فرقہ بن گیا جو فرقہ فتحیہ کہلایا، یعنی اسماعیلیہ فرقہ کا۔ انہی عبداللہ بن جعفر کی نسل سے یہ فرقہ وجود میں آیا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط عوام الناس اور عام لوگ ان کے بہکاوے میں بھٹک گئے، نہیں، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت سارے علماء، بہت سارے فقہا وہ تھے کہ جو ان کے اسی قول اور ان کے اسی دعوے میں آ کر کے ان کی اتباع کر بیٹھے، یعنی بہت سارے علماء کرام بھی اس وقت وہ تھے کہ جو ان تک پہنچ گئے، ان کی اتباع کری تھی، اور حتیٰ فقہا بھی ان کی اتباع کرنے لگ گئے تھے، اور متعدد فقہا نے بھی ان کی اتباع کی۔ یعنی روایتوں میں ملتا ہے ایک بڑا طبقہ عبداللہ بن جعفر کی اتباع میں، جن کو
کو جن کی اتباع میں حتیٰ امام رضا نے نہیں کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے چچا ہو کر کے محمد بن عبداللہ جو دعویٰ کرتے تھے امامت کا، تو ان کی امامت کے بارے میں کہا کہ کیوں آپ کذب کرتے ہیں، آپ کو چاہیے، آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ خلاف حقیقت ہے۔ اور فقط یہی عبداللہ بن جعفر نہیں بلکہ جعفر بن امام علی نقی علیہ السلام بھی یہ وہ تھے کہ جنہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کے بعد دعوی امامت کیا۔ اور کس بنیاد پہ دعوی امامت کیا؟ صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ عسکری کی نسل سے کوئی نہیں ہے، اور عسکری کی نسل سے چونکہ کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں امام ہوں، جبکہ یہ دعوے کو خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے انکار کیا، اور بعد کے لوگوں نے بھی ان کو جعفر کذاب کے لقب سے القاب دیا کہ یعنی کہ یہ جعفر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، یعنی انہوں نے جھوٹ کہا ہے، جبکہ امام مہدی پر متعدد دلیلیں موجود ہے، دلیل روائی موجود ہے، دلیل عقلی موجود ہے۔ یعنی روایت کہتی ہے کہ عسکری کی نسل سے ایک مہدی ہوگا، اور باقاعدہ ان کے نام سے وارد ہے، امام حجت کا نام وارد ہے کہ وہ موجود ہوں گے۔ اگر یہ تو روائی دلیل ہے، دوسری عقلی دلیل یہ تھی کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے کہا کہ اگر حجت ہے 12 امام ہوں گے، یعنی امام عسکری کا نام آیا تو اس کے بعد ایک اور امام ہوں گے، یعنی یہ عقل کہتی ہے کہ ایک امام ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جعفر نے جو دعویٰ کیا تھا وہ آخری زمانے میں بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنے دعوے پہ باقی تھے، اس لیے ان کو جعفر کذاب کہا گیا۔ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔